ابھی آپ کو ہماری بوٹ کے اوپر والے حصے میں آپ کو لے کر جاؤں گا انشاءاللہ۔ بلیو پانی ہے تھوڑا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں قطر میں سمندر میں ہم گھوم رہے ہیں۔ وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو نیو ولاگ۔ دوستو، ایک اور نئے ولاگ میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ قطر میں ہے، پہلے بھی آپ کو کورنش یعنی قطر کا سمندر کا کنارہ، ساحل سمندر آپ کو دکھایا تھا دوحہ کا، لیکن اس وقت ہم بوٹ میں نہیں بیٹھے تھے، سمندر کے بیچ میں نہیں گئے تھے۔ آج پھر سے ہم کورنش آئے ہیں اور آج ہم سوار ہوں گے بوٹ میں، اور بوٹ میں سوار ہو کر سمندر کے اندر سے دوحہ سٹی دکھائیں گے، قطر دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ اس مکمل ولاگ میں بنے رہیے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے۔ دیکھیے بھائی، قطر کا خوبصورت سمندر، اور سمندر کے کنارے پر، ساحل سمندر پر یہ خوبصورت قطر کی اسکائی لائن آسمان کو چھوتی ہوئی، یہ دیکھیے، سبحان اللہ۔ اور مغرب ہونے کو ہے، اور ابھی وہ سن سیٹ بھی ہوگا۔ سورج کی روشنی مدھم پڑ چکی ہے اور سن سیٹ قریب ہے۔ یہ قطر کی سب گاڑیاں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ خوبصورت بہت پیارا نظارہ ہے جو ہم نے پچھلی مرتبہ مس کیا، لیکن فائنلی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مرتبہ ہم سوار ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہے ہمارے ملاح، ملاح ہی کہیں گے، پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ بھائی آپ کا نام؟ کیتن۔ کہاں سے؟ بنگلہ دیش؟ بنگلہ دیش کے ہے بھائی۔ وہ ہے بھائی قطر کی شیریٹن ہوٹل، جہاں ہمیں دعوت ملی تھی لیکن ہم وہ اٹینڈ نہیں کر سکے تھے، اور پورا اس طرح گول سمندر کے کنارے بسا ہوا ہے دوحہ سٹی۔ آپ دیکھیے تھوڑا ابھی آپ کو ہماری بوٹ کے اوپر والے حصے میں آپ کو لے کر جاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ قطر کا فلیگ ہے، سبحان اللہ۔ پانی قدرے صاف ہے، نیلگوں پانی ہے، یعنی بلیو پانی ہے تھوڑا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں قطر میں سمندر میں ہم گھوم رہے ہیں۔ قطر کی اسکائی لائن، دوحہ کی اسکائی لائن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے بہت سارے سمندر میں اس طرح گھومنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ ہم نے ممبئی میں دیکھا سمندر، گوا میں دیکھا، کیرلا میں دیکھا، اس سے آگے بڑھیں تو ہم نے ساؤتھ افریقہ کے ڈربن میں بھی اور اس کے اطراف میں بھی ہم نے سمندر دیکھا۔ تو ہر جگہ سمندر الگ الگ ہے، یعنی اس کا پانی الگ ہے،
کہیں بہت صاف ہے، کہیں مٹیالہ ہے، کہیں گندا ہے. تو الگ الگ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی. تمام جگہ بہت دور ہے، یعنی جن کا میں نے ذکر کیا آپس میں بڑی مسافت ہے، ان کے درمیان کتنے ملک بسے ہیں، ہر جگہ الگ الگ ہے. لیکن ان تمام سمندروں میں ایک چیز یکساں ہے. وہ جو ایک پہلو یکساں ہے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، یعنی فرق کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن وہی جو پہلو جو یکساں ہے وہ یعنی زبان حال سے گویا ہمیں کہتا ہے کہ ان تمام سمندروں کو بنانے والا ایک ہی ہے. اس کا صناع یا اس کا ایک ہی ذات کی یہ تمام صناعی ہے، ایک ہی ذات کی یہ تمام بناوٹ ہے. یہ تمام سمندر یعنی ہمیں کہہ رہے ہیں بزبان حال کہ ہم سب کو بنانے والا ایک ہی ہے. ان کو دیکھ کر اس کی خالقیت کو ہم آسانی کے ساتھ ہم سمجھ بھی سکتے ہیں. تو یہ تمام کے تمام اسی کی مخلوق ہے، یہ تمام کے تمام اسی کی بناوٹ ہے، اور یہ تمام کے تمام اسی کی قدرت ہے. شاعر نے اسی کو بیان کیا ہے کہ اس خانہ عالم میں سبھی عکس ہے تیرے، اس خانہ عالم میں سبھی عکس ہے تیرے، اس خانہ عالم میں تو یکتا ہی رہے گا. تو شاعر نے خوب بیان کیا ہے کہ جہاں پہ بھی دنیا میں ہم جہاں کہیں جائیں، جو بھی انوکھی چیز یا جتنی بھی بڑی یا جیسی بھی عظیم چیز ہمیں دیکھے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے تخلیق میں آئی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ماننا ہے. اس خانہ عالم میں سبھی عکس ہے تیرے، اس خانہ عالم میں تو یکتا ہی رہے گا. یہ جو ہے وہ قطر کا جو ورلڈ کپ ہوا تھا اس کا سمبول ہے، اس کا جو نشان تھا، جو سمبول تھا وہ یہ تھا. بلر ہوتے جا رہا ہے پتہ نہیں کیوں. تو اس کو بہت اچھی طریقے سے انہوں نے بنایا ہے. اس کو 8 یعنی کیا کہتے ہیں، ایک طرف سے دیکھتے ہیں تو 8 کے شیپ میں، انگلش میں جو 8 لکھا جاتا ہے اس کے شیپ میں اس کو بنایا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. 8 سے کیا مراد ہے وہ میں آپ کو ذرا پوچھ کے بتاتا ہوں. سمندر میں ہم سوار ہیں، اور غالباً سمندر میں سوار ہونے کی دعا بھی ہمیں سکھائی ہے شریعت نے، بلکہ قرآن مجید کی آیت ہی ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر اور اپنی فلک پر سوار ہوتے وقت جو اس کو جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ گویا کہ کشتی پر سوار ہونے کی دعا ہے. کون سی وہ آیت ہے؟ چلتے ہیں قرآن مجید کی زبان میں ہم سنتے ہیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. قاری صالح بن مفتی اویس بنگ بارڈولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیاری اور مدھور آواز میں ہم نے سمندر میں
سوار ہونے کی یعنی کشتی میں سوار ہونے کی دعا سیکھی. جب بھی آپ کو موقع ملے تو یہ دعا پڑھیے اور ہمیں اور ہمارے قاری صاحب کو دعاؤں سے نوازیے. تو یہ تھا ہمارا مختصر سا سمندر کا دورہ، قطر کے سمندر کا دورہ. میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو چیز ہم نے پہلے نہیں کی ہے وہ اب کریں گے اور وہ دکھائیں گے آپ کو جو پہلے ہم نے آپ کو نہیں دکھایا ہے. بہت مزہ آیا. اللہ کا بنایا ہوا وسیع ترین سمندر میں تھوڑا سا سفر ہم نے کیا، تھوڑی سی اس کی ایک جھلک لی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قطر کی بلند و بالا اسکائی لائن سے بھی ہم لطف اندوز ہوئے. مجھے امید ہے آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا. اب ہم اپنی کشتی سے اتر رہے ہیں. تو یہ تھا دوستو ہمارے سمندر کا سفر جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. اور ساتھ ساتھ ہم نے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب سے سفر در سفر سے ایک چیز چوری کر کے آپ کو چپکانے کی کوشش کی. خیر ہم نے ہماری کوشش کی، بات بالکل حضرت کی صحیح ہے. یہاں پہ بھی وہ حضرت نے غالباً پہاڑوں کے دیدار کے وقت آپ نے یہ بات لکھی ہے. میں بھی کبھی پہاڑوں کے دیدار کے وقت یعنی پہاڑوں کی زیارت کے وقت پہاڑوں کو دیکھتے وقت آپ کے سامنے پھر سے بیان کروں گا اچھے سے اور مطالعہ کر کے. لیکن یہ ہے کہ بہت درست بات، بہت اچھی بات میرے دل کو لگ گئی، مجھے یاد ہو گئی. امید ہے آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا اور آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا. کہہ دیجئے ایک مرتبہ سبحان اللہ. اور اسی شعر پر جو میرے دل کو بہت اچھا لگا، پتہ نہیں میں صحیح سے اس کو ادا بھی کر رہا ہوں کہ نہیں، کہ اسی شعر پر ہم یہاں کا آج کا ولاگ بھی ختم کریں گے. سورج جو ہم آپ کو تھوڑا سا دکھایا تھا وہ ڈوب چکا ہے. مغرب کی اذان بالکل تیار ہے یا وقت ہو چکا ہے. اور اس پیارے سے شعر پر ہم یہاں اپنا ویڈیو ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی. وہ شعر جو مجھے بہت بھایا، آپ کو بھی بھایا ہوگا. خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کی یکسانیت اور اس کی وحدت کو بیان کرتا ہوا یہ شعر، پیارا شعر کہ اس خان عالم میں سبھی عکس ہے تیرے، اس خان عالم میں تو یکتا ہی رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.